دنیا میں صبر و شکر کے بعد آخرت کی کامیابی، اور دنیا میں غفلت کی زندگی کے بعد آخرت میں ناکامی۔ ایک ایسی سبق آموز کہانی جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ آئیے اسی کہانی کے ایپیسوڈ 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح سے صالح نے عبداللہ کو محمدی کیمپ میں پہنچایا۔ وہاں پر اس کے اپنے دینی دوستوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس کی اپنی بیوی نائمہ سے ملاقات ہوئی اور مل کر اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ آئیے مزید کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا نے جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے دی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کا ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائی تک اللہ کی راہ میں جھونک دی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں صرف خواہشات سے ہی جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے بھی میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا، اخلاص اور سچے دل سے اس پر عمل کیا، اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ میری بیوی نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا، اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے۔ مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں مل لیجیے گا، ابھی ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپسی اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کے نائمہ سے تعارف کرایا، یہ صالح ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں تک یہی چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی وقت آپ کے بارے میں بھی بتلایا تھا، ورنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ کب ہوئے جو نائمہ کو چھوڑنے کے لیے آ گئے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہاں، اگر میں ٹل جاتا تو پھر تمہاری مجھ سے اگلی ملاقات حشر کے بعد ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہو، بھلکڑ بھی ہوتے ہو، بھول گئے کہ تمہیں کہاں جانا تھا۔ ہاں، یاد آیا، نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ نائمہ نے سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، ورنہ میں تھوڑی دیر بعد سب کو یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا۔ آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان دونوں بچوں کے بارے میں نائمہ کو بتانا پڑتا کہ جو تکلیف میں تھے۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔ ہم واپس پلٹ گئے اور ایک دفعہ پھر حشر کے میدان میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حالات میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ صالح نے مجھے جواب دیا، ہاں، شاید پہلے تو ملنے کا حوصلہ نہیں تھا، میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ ہی بہت بڑا تھا، پھر اپنی بہو ہما کے حالات کو دیکھ کر تو میرا حال اور برا ہو گیا، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیرہ کا سامنا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے، یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف حزن ختم ہو جائے گا۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی تجزیہ کیا۔
یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا یا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تعبیر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو جنت اور جہنم کو قریب لایا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتلا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کسی عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں سے تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتلا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر فیصلہ جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتلا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام و محفوظ تھا جو اس نے اپنی بدعمالیوں سے ضائع کر دیا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچانا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے بڑا غم اور عذاب پچھتاوا ہوگا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تو میں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل میں اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا امکان چاہا، جس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لیا تھا، سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوعیت بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے، یہ شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی اور بدحالی، اور وہی حسرت و ندامت اور بے چینی اور وہمی اور مایوسی، اور ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج چکی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ، آسیب مردہ آنکھ، ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر سے دور سے پڑھ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسری سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشنڈ بیڈ کے روم کے نرم و نازک بسترے پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا تھا۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور بے باک رونے لگی۔ لیلا نے روتے ہوئے آسماء سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسماء، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی سی چھا گئی، پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسماء سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آسماء کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماء نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا، یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ لیلا نے کہا، پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید 1 پہر رہے ہوں گے۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، مگر اب تو سب کچھ ایک خواب سا لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی ایک جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسماء ماضی میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی میں کچھ ایسے پہر ڈھونڈ رہی تھی، کچھ ایسی نیکیاں ڈھونڈ رہی تھی جس کی وجہ سے آج اسے سہارا مل سکے اور وہ بچ سکے، لیکن اس کے ماضی میں گناہوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟
آسمہ نے ایک ادا سے جسم کو لہراتے ہوئے کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو کر کہا۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درخت کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی جوس پی رہی تھی اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسمہ لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو آسمہ نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیلا نے کہا، تم کپڑے پہنے ہوئے برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جواب دیا، سچ کہہ رہی ہوں، یہ سوٹ ہے تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے۔ آستین تو تم نے پہننے کی عادت ویسے ہی نہیں ہے، مگر اس لباس میں تو بازوں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ ہاں میڈم، تم تو خاموش ہی رہو، میں نے تمہارے کہنے پر ہی یہ شلوار قمیض پہنی ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ میں جینس اور شرٹ کے علاوہ کچھ نہیں پہنتی۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں برقع پہن لاؤں؟ آسمہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آسمہ، یہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ لیلا کے اس جواب پر آسمہ تنگ کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نہ نظر آئیں؟ ضرور پہنو، ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہے جو ہر وقت ایسی ہی لیکچر سناتی رہتی ہے، اور دوسری تم ہو۔ سنو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ اس کے جیسے ہی انجام ہوگا تمہارا۔ ساری زندگی گھر پر بیٹھی رہ جاؤ گی اور کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ آسمہ، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اس میں تو معاشرے کے قصور ہے۔ ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث۔ یہ دیکھو، یہ لان کا سوٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کا پرنٹ کتنا اچھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ میڈم چمپا نے لانچ کیا تھا، اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتہ ہے ایک سوٹ 3000 کا ہے۔ تم نے تو اس کی ایگزیبیشن میں جانے سے بھی انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ سٹائل پہنا ہوا تھا جس کو میں نے کاپی کر لیا۔ تم بھی بنوا لو، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ لیلا نے کہا، ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنے گھر رکھ لوں گی۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے ہی بورنگ ہیں۔ تمہاری امی نائمہ آنٹی جو اچھی خاتون ہیں، بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے ابا عبداللہ انکل، وہ تو لگتا ہے ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے۔ ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی، بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہیں جو الگ ہو کر اپنی شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ ابا تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں، اور بقول امی کے انہوں نے تو مجھے خراب کر دیا ہے۔ کیا خرابی ہے تم میں؟ تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو۔ بس رہنے دو یار، بچپن کی مار دھاڑ سے ہی نماز کی عادی ہوئی ہوں۔ باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جیسے ہی کام کرتی ہوں، مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ کتنا مزہ آتا ہے۔ 50 برس کی زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ ہاں تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کی بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ اس میں 50 سال زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جاتا ہے۔